نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بندہ ناچیز خلیل احمد یوسفی آپ کی خدمت میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث نمبر 12 لے کر حاضر ہے۔ بڑی ہی بے مثال حدیث ہے اور اس حدیث کو سن کے انسان کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث مبارک میں دو بڑے جملے ارشاد فرمائے۔ راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہترین کام کون سا ہے، یا اسلام کا سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ جب یہ بات کی جائے گی اسلام کا یا اسلام میں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ عقائد کے بعد جو چیزیں اسلام کے لیے ضروری ہیں، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عقیدے کی پختگی کے بعد یہ والے معاملے کی بات آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمایا، نمبر 1 تو تطعم الطعام، نمبر 2 تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ ناظرین کرام، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان مقامات پر اور بھی بیان کی، اور دوسرے محدثین نے ان کو اس مقام پر بیان کیا۔ دونوں ہی باتیں بڑی خیر والی ہیں۔ تو تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے کہ جس بندے کا رزق تنگ ہے، جس بندے کے مال میں گنجائش اور کشائش نہیں، جو اپنی زندگی سے، اپنی روزی سے مطمئن نہیں، وہ روز تہیہ کرے کہ میں نے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلانا ہے۔ یہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کل کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم دوسرے میں رکھا جائے، اگرچہ مقابلہ نہیں ہے، حضور کی بات اوپر ہی اوپر ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت اور قیمتی شے ہے کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے انسان کی اپنے دل میں جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہو جاتی، اللہ کی مخلوق سے پیار پیدا ہوتا۔ کھلانے سے جو روحانی سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے، تنگیاں ختم کر دیتا ہے۔ ہر وقت جو فکر لگی رہتی ہے کہ ہائے پتہ نہیں کہاں سے پوری پڑے گی، جب لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس تجارت میں ادھار نہیں رکھتا، کہتا ہے میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے اس کو کھلایا، اب دیکھ میں اس سے دگنا کر کے تجھے دوں گا، 10 گنا کر کے دوں گا، 70 گنا کر کے دوں گا، 700 گنا کر کے دوں گا، اور جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے میں چاہتا ہوں اس سے بھی دگنا فرما دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ دوسری بات فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے، اس کے اندر غور کرنا کہ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تو ہر ایک کو سلام کر، چاہے کسی کو جانتا ہے چاہے کسی کو نہیں جانتا۔ لیکن امام بخاری ہی اس حدیث کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث میں انہوں نے لکھا کہ شراب نوشی کرنے والے کو سلام نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اس حدیث اور اس حدیث کو جب ہم ملائیں گے تو معنی یہ نکلے گا کہ آپ کے علاقے میں رہنے والا ہر بندہ آپ کے سلام کا مستحق ہے جب آپ اس کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں باخبر ہیں۔ اگر وہ شرابی ہے، اگر وہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منہج ہے، تو پھر اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ بندوں میں سے اعمال اچھے کرنے والا عام بندہ ہے، یا اعمال اچھے نہیں کرتا لیکن فسق و فجور نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، بدکاری اور زنا نہیں کرتا، تو ایسے بندے کو بھی سلام کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو ہمارے لیے بڑا ہی دکھ والا، درد والا، کرب والا ہے کہ ہم مسلمان قوم آپس میں بٹ گئے۔ ہم نظریات کی بنیاد پر سلام دعا لیتے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، تو میں نے سلام لیتے وقت پوچھنا ہے۔ اب میں اتنا نیچے گر گیا ہوں کہ اب میں اپنے ہی نظریے کے افراد سے اس لیے سلام نہیں لیتا کہ ان کی پگڑی کا رنگ اور ہے اور میری پگڑی کا رنگ اور، ان کے پیر صاحب اور ہیں اور میرے پیر صاحب اور۔ بابا ہم سب کے سب سے بڑے پیر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا امتی ہونے کی وجہ سے جو بندہ اعتقادیات میں درست ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اس کو آگے بڑھ کے سلام لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ 100 نیکیوں میں سے 90 نیکیاں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ سلام پہلے کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کائنات میں بڑے، اور حکم دیتے ہیں چھوٹے کو کہ بڑوں کو سلام کرے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بڑے ہو کے اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے۔ اتنی سلام کی تلقین کی، اتنی سلام کی تلقین کی، فرمایا دو دوست جا رہے ہوں، درمیان میں درخت آ جائے، ایک دائیں ہو جائے ایک بائیں ہو جائے۔ اب ہم درخت کی مثال کی جگہ رکھ لیتے ہیں سڑک آ جائے، ایک دائیں ہو جائے دوسرا بائیں ہو جائے، چوک آ جائے ایک دائیں ہو جائے دوسرا بائیں ہو جائے، تو فرمایا جب ملیں دوبارہ تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔
میں اس کا گھریلو منج تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس میں سے سبق ملے۔ اگر کوئی شوہر اس نے گھر میں سلام کا رواج نہیں رکھا ہو، ہمارے ہاں تو رواج ہے، ہمارے ہاں مرد خواتین گھر میں 50 بار جائیں، 50 بار باہر نکلے پھر جائیں، ہر بار سلام کرتے۔ اور ہمارے شیخ اکبر، ہمارے شیخ کبیر، شیخ اسلام حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بیت الخلاء سے جب باہر تشریف لاتے تھے تو غفرانہ کا پڑھنے کے بعد سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ تو سلام جتنی کرے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اگر کسی نے گھر میں سلام کا ماحول پیدا نہیں کیا ہوا، اب وہ جب سلام کرے گا، ایک دفعہ تو ٹھیک ہے، 2 دفعہ تو ٹھیک ہے، 4-5 دفعہ جب وہ سلام کرے گا تو بیوی پوچھے گی خیریت ہے حاجی صاحب، خیریت ہے، بار بار سلام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی شوہر ہر چکر پہ اپنی بیوی کو 1000 روپے کا نوٹ دے، پھر دوسری دفعہ دوسرے 1000 کا نوٹ دے، پھر تیسری دفعہ تیسرے 1000، تو بیوی نہیں پوچھے گی، وہ کہے گی حضرت صاحب 10 دفعہ اور آؤ۔ بھئی یہ جو کاغذ مل رہا ہے یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو وہ جو بار بار اندر سے باہر آتا ہے پھر باہر سے دوبارہ اندر جاتا ہے تو سلام کرتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ رحمت منظور ہے، وہ رحمت منظور نہیں، گھروں میں سلام کا رواج ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کو سلام کرتے، اور کتنا خوبصورت منظر ہوتا جب آپ نماز پڑھ کے واپس تشریف لاتے تو ازواج میں سے اگر کوئی سویا ہوتا تو آپ اس کے کان میں آہستہ سے سلام کہتے۔ اور ہمیں یہاں تک بھی حکم دیا کہ اگر تم گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی نہیں، تو فرمایا پھر بھی سلام کرو، اللہ کے فرشتے تمہیں جواب دیں۔ تو ناظرین کرام، سلام کیا کریں، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، کدورتیں اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ ہم بحیثیت قوم ایک دوسرے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، سلام کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے دل آپس میں ملا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔